سے بولیے. جی آپ نے اسلام کے بارے میں اتنے سارے نیگیٹو پوائنٹس بتائے آپ نے, جی آپ کچھ پازیٹیو پوائنٹس بتائیے ایک دو. آپ بتائیے سسٹر. ہیلو. جی بولے. جی سسٹر, میں نے کہا آپ بتائیے کون سا پازیٹیو پوائنٹ لگتا ہے آپ کو اسلام نہیں میں. نہیں, میں وہ آپ سے سننا چاہتی ہوں, آپ کچھ پازیٹیو پوائنٹ بتائیے مجھے. اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو اسلام میں کوئی پازیٹیو پوائنٹ نہیں ہے. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ اسلام نے اس وقت کے یہود و نصارا سے لیے, وہ اسلام میں جی ہے جی. لیکن وہ پہلے سے موجود تھے. تو اسلام نے کوئی نیا پازیٹیو پوائنٹ نہیں دیا آپ کو. اسلام نے اچھا. جو بھی نئی چیز انٹروڈیوس کی 6 جی. سینچری کے اندر, 7 سینچری کے اندر, ٹھیک ہے, ہوں. وہ ہر لحاظ سے نیگیٹو تھی. میرا یہ کلیم ہے, اچھا آپ اس کو فکس کر دیں اگر آپ کر سکتی ہیں تو. اچھا, تو آپ ادھر رہ کے یہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہو نہیں, ناؤزب باللہ نہیں, میں مذہب کے صرف اسلام خلاف. کی ناؤزب باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. میں اسلام کی اصل حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ کو بری لگ رہی ہے تو ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن میرا کام صرف اور صرف جو لکھا ہوا ہے وہ دکھا دینا, اس سے زیادہ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کچھ پوائنٹس ہے یہ میں بھی اوکے اوکے. مانتی ہوں, لیکن آج کے ٹائم پہ میں ایسا مانتی ہوں کہ ہاں کچھ پوائنٹس تھے, لیکن آج کے ٹائم پہ جیسے ٹائم چینجز ہو رہا ہے, ہمیں بھی ویسے چلنا چاہیے. لیکن اب تو کیا قرآن کو آپ چینج کی کرنے کے بھی. تیار ہیں ہم؟ جی نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے بالکل بھی قرآن نہیں. میں جو لکھے ہوئے ہیں اس کو کیسے چینج کریں گے؟ جی نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, لیکن ٹائم کے ساتھ جو انسان چینج ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ویسا چینج ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, کچھ لیکن پھر آپ پوائنٹس کو ہے صرف جو. قرآن کو چینج کرنا پڑے گا نا. دیکھیں سسٹر, بات یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں ایکسپلیسٹلی, ایک ہوتی ہے امپلیسٹ, امپلائی کی ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی جی ہے ایکسپلیسٹ جو کہ ہوتی ہے کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر. تو ان کو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتی قرآن کے لیے, جب تک آپ قرآن کو ماڈیفائی نہیں کریں گی تو پرابلم آ گیا. بائی دا دیکھیے وے, صرف ایک انسان کو. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا سیکولر ہیں, ذرا یہ کنفرم ہو جائے کہ آپ کوئی سورت وغیرہ سنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے 4300 یوزر اس وقت بیٹھے ہیں, ان کو یقین ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں. کوئی بھی سورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہے. جی بولے. کوئی بھی سورت, کوئی آیت, کوئی سورت سنا دیں جو آپ کو آتی ہو. جی میں مسلم ہوں, اس کے لیے مجھے پروف بھی کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اصل میں اعوذ پرابلم باللہ یہ من ہمارے الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تھینک یو سو ویری مچ سسٹر. جی سسٹر بتائیے, آپ کچھ پوائنٹ رکھ رہی تھیں. ہاں کچھ پوائنٹس ہے جی جو آج کے ٹائم پہ چینج ہونا چاہیے. ابھی میں بولوں گی مجھے گالی دوں گی, بہت سے لوگ جو ہے گالی دیں گے, میں نہیں جانتی نہیں, ہوں ایک کچھ. سیکنڈ رکے یار. بھائی لوگ سنو, کسی لائیو ویور نے کوئی بدتمیزی کی ہماری سسٹر سے, تو بھائی وہ میرے سے بدتمیزی کر رہا ہے. سو میک شیور کہ کوئی بھی لائیو ویور لائیو چیٹ میں ہماری سسٹر کو کچھ نہیں کہے, وہ جون سا بھی پوائنٹ رکھے, ان کا حق بنتا ہے پوائنٹ رکھنا. ٹھیک ہے میں اپنا جی ایک سسٹر پوائنٹ بولیے رکھ رہی ہوں بس. بولیے. ہے میری اسلام میں بھی مسلم ہوں, اسلام میں ایسے کچھ چیزیں ہیں جو غلط ہے, میں مانتی ہوں کہ اس ٹائم کے وہ جو ٹائم تھا وہ پاس تھا, بہت ہی مطلب پاس کا ٹائم تھا, تو اس ٹائم پہ وہ چل گیا. پریمیٹو تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سسٹر آگے بولیے. اور آج کے ٹائم میں جو ٹائم کے ساتھ چینجز آتے رہتے ہیں, تو آج کے ٹائم میں اگر پچھلے پاس کے ٹائم کے لوگ اگر اس چیز کو اٹھا کے بولیں گے, تو آج کے ٹائم پہ ایسے کوئی اس کو ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہے. تو بس سسٹر میرا یہ کہنا ہے کہ ہاں سسٹر, بات پتہ ہے کس چیز کے اندر, دیکھیں یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اگر آپ کے قرآن میں ایکسپلسٹ چیزیں نہ ہوتی, دیکھیں ایکسپلسٹ چیزیں ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے, کیونکہ قرآن کہتا ہے نا پرفیکٹ ہے, مکمل ہے, کمپلیٹ ہے, پرفیکٹ ہے, اور اس کو کوئی بدل نہیں جی سکتا. ٹھیک ہے, اچھا اس وجہ سے جو چیزیں ایکسپلسٹ ہے اس آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے, اس وجہ سے یہ پرابلم ہے. دیکھیں اب دیکھیں, اگر آپ کبھی آپ نے کبھی بائبل کا مطالعہ کیا, جی نہیں. وہ ایکسپلسٹ ورڈکس نہیں دیتی. نیو ٹیسٹمنٹ ایکسپلسٹ ورڈکس نہیں دیتی. ٹھیک ہے, لہذا وہاں پہ آپ کے پاس امپلسٹ چیزیں ہیں جن میں آپ لا بنا سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن ٹائم ٹو ٹائم. تو آپ کو اس کو انہینس کرنے کے لیے, اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے, اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو اسپیس اور لیوے دی گئی ہے. یعنی کہ آپ کو اس کے اندر اسپیس دیا گیا ہے, جگہ دی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ ان چیزوں کو جو ایکسپلسٹ نہیں ہے ان کو آپ موو کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ میچور کر سکتے ہیں. پرابلم اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن کے اندر آ گئی ہیں اور جو محمد نے ایکسپلسٹلی بول دی ہیں, ان کے اندر آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتی, آپ کو اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا. اب اسی طرح ہندو دھارمک ریلیجنس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کتابوں میں سے کوئی بھی بندہ ایک کو پکڑ سکتا ہے اور دوسری کو چھوڑ سکتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس لیوے ہے. اسی طریقے سے ہر دھرم کے اندر, ہر ریلیجن کے اندر لیویز ہیں, لیکن اسلام نے بہت ساری چیزیں ایکسپلسٹ دے دی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے چھوڑ نہیں سکتی. یہ پرابلم ہے. کیا آپ قرآن کی کسی بھی چیز کو چھوڑ کر, غلط کہہ کر مسلمان رہ سکتی ہیں؟ تو آپ میرے قتل کرانے میں تلے ہوئے ہو. نعوذ باللہ استغفر اللہ. نہیں, میں تو خود قتل ہونے کے چکروں میں ہوں, تو میں کیسے آپ کو قتل کرا سکتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی آزادی سے گزاریں اور اپنے بچوں کو اس کٹر پنتھی کے اندر نہ ڈالنے دیں. That's all what I want.
کیونکہ کیا پتا کہ آپ کا کوئی ایک بچہ واقعی میں محمد کی حدیث پہ عمل کر لے اور جہاد پہ رہ جائے اور وہاں پہ جا کے مر جائے. تو میں تو آپ کے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں. مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں کسی چیز کو بدل نہیں سکتی ہوں، لیکن وقت کے ساتھ میں اس اپنے آپ کو چیز بدل کو، سکتے ہیں, ہاں اپنے آپ کو بدل وہی سکتے میں ہیں. کہنا چاہ رہی ہوں، تو میں اگر کسی آپ چیز کو قرآن بدل کی نہیں کسی چیز سکتی. کو, لیکن پھر آپ مسلمان رہتے ہوئے نہیں نا بدل سکتے. That's what I'm saying. اسلام چھوڑ کے بدل سکتی ہیں, مسلمان رہتے ہوئے نہیں بدل سکتی. یہ میری مدعا ہے آپ کے پاس. جی تو اب آپ بتائیں کہ بس آپ مائنڈ چھوڑنا سیٹ پسند اگر ہم، کریں گی یا اپنے بچوں کو جہادی بنانا پسند کریں گی؟ نہ ہی میں اسلام چھوڑوں گی اور نہ ہی میں اپنے بچوں کو ایسا مائنڈ سیٹ دوں گی. نہیں تو پھر وہ مطلب دے سکتے میں، ہیں کہ اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں, اگر وہ قرآن و حدیث خود پڑھیں تو مجھے بتائیے کہ وہ کٹر پنتھی جہادی کیوں نہیں بنیں گے؟ Give me one دیکھیے reason کہ کیوں دیکھیے نہیں بنیں گے. دیکھیے پڑھنا ایک جگہ ہے، ایک آپ پڑھائی کرتے ہو وہ ایک جگہ ہوتا ہے، اور ایک پیرنٹس سے جو آپ کو سیکھ ملتی ہے وہ الگ جگہ ہے. تو بچہ زیادہ تر جس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا، ان سے اپنے جو پیرنٹس سے سیکھے گا، وہ زیادہ تر اس پہ دھیان دیتے ہیں، نہ کہ اس چیز پہ جو پڑھ لیے ہو. تو میرے کو یہ لگتا ہے نہیں, کہ یہ آپ ہاں. کی خام فہمی, یہ آپ کی خام فہمی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جتنے بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں؟ ہم؟ جی کیا بولے آپ نے؟ جس نے میں جتنے نے، بھی جہادی انڈیا سے نکلتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے وہ ماں یا باپ کی پرمیشن کے ساتھ نکلتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ہاں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. وہ ماں باپ کی پرمیشن کے ساتھ نہیں نکلتے. اس میں سے جتنے بھی لوگ نکلتے ہیں ان میں سے میجورٹی کے ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ مدرسے جا رہے ہوتے ہیں, مسجد جا رہے ہوتے ہیں, جمعے کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں, اور ان کو قرآن کی آیتوں کا پتا ہوتا ہے. تو آپ اگر منافق بیچ میں آ جائیں, کیونکہ وہ اسکالرز ان کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں نا, تو آپ منافق ہو گئی. اگر آپ منافق ہو گئی تو انہیں پتا ہے, یہ دیکھیے قرآن کی آیت دینے لگا پہلے آپ کو, کہ وہ جہادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر کیسے جہاد پہ جاتے ہیں. یہ دیکھیے قرآن چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار اور مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے, اور تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے, وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں, تمہیں محبوب تر ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے, تو انتظار کرو کہ یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو لہٰذا ان کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے. قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ آیت اکیلی کافی ہے آپ جیسے بچے کو جہادی بنانے کے, آپ جیسے کے بچے کو, سوری مائی بیڈ, آپ جیسی لیڈی کے بچے کو جہادی بنانے کے لیے, کہ اگر اس کو ایک مولوی اس آیت اور اس آیت کی تفسیر سنا کے پراپرلی ایکسپوز کرے, اور اس کے ساتھ آپ کو ڈفرنٹ ادر حدیثیں دکھائے کہ جہاد جانا کیوں ضروری ہے, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 سے لے کے 73 تک پڑھائے, اور پھر وہ دکھائے کہ محمد نے کہا کہ تم جہادی نہیں بنو گے تو میں تمہاری نماز جنازہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا, تم پیور جہنمی ہو. مجھے بتائیے کہ وہ شخص جہادی کیوں نہیں بنے گا؟ اگر خود کا دماغ چلائے انسان، کسی اور دماغ کی نہیں ہے باتوں نا, پہ، کسی اور نہیں کی باتوں چلاتے پہ نا. نہ بھٹکے، تو دیکھیں دماغ چلانے شاہدہ کی ہو جی، آواز نہیں سکتا نہ ہے ہو کہ وہ رہی. نہیں بنے گا. دیکھیں اگر آپ اسلام کو ادھر, فالو کرنے کے بعد، ایک منٹ ایڈم صرف میں ایک پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. شاہدہ جی، اسلام کو جو فالو کرتا ہے وہ دماغ نہیں چلا سکتا. اس کو صرف حکم کی تعمیر کرنا ہے, جو بتایا گیا ہے وہ ماننا ہے. اچھا، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کی باتیں بتانے کے لیے اور برین واش کرنے کے لیے. تو آپ کب تک بچائے گی اپنے بچوں کو؟ اگر اس کو مسجدوں کی, کیونکہ اگر آپ کہہ رہی ہے کہ میں اسلام میں بھی رہوں گی, تو اسلام میں آپ رہیں گی تو پھر اسلام کے قوانین کو آپ کو ماننا پڑے گا, ان کو نمازوں کے لیے بھیجنا پڑے گا, بیانات میں وہ جائیں گے. اور ٹین ایج جو ہوتا ہے وہ ایسی ایج ہوتی ہے جو آرام سے کسی بھی بچے کو آپ برین واش کر سکتے ہیں. تو جب بچے آپ کے, ان کو اگر مسجدوں کی عادت لگے گی, نماز پڑھنے جائیں گے, بیان سنیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑی نا آپ کو بتائیں گے. وہ ایک دن آپ کو ملے گا کہ وہ کدھر گیا ہے اور پھٹ گیا جا کر. سمجھئے آپ شاہدہ جی؟ جی اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ چینجز آنا چاہیے, تو چینجز وہ چیز میں آتا ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اگر آپ اپنے اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ مان رہی ہے تو اس پہ رہنے کا کیا فائدہ؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں, کہ مثال کے طور پہ آپ ایک موبائل یوز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا جو اینڈرائڈ ورژن ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور نئے ورژنس اویلیبل ہے. آپ بولیں گی ہاں مجھے پتا ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ورژن ہے, لیکن میں نیا ورژن نہیں اپناؤں گی. تو یہ تو اس کو بیوقوفی کہیں گے نا. آپ کو ورژن نکالنا پڑے گا, آپ کو نیا ورژن ڈالنا پڑے گا, یا وہ موبائل لینا پڑے گا جس میں نیا ورژن ہے. پھر تو آپ کے ماں باپ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ بھی تو نہیں کسی ہوتے دن نا. آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے. آئیڈیولوجی دیکھیے, دونوں میں ڈفرنس ہے. ابھی آپ دو چیز کو
मिक्स कर रही है। एक तो इंसान है, आदमी जब पैदा होता है तो वो इंसान रहता है। अगर आप शायरा जी, अगर आप हिंदू घराने में पैदा होती तो आप हिंदू होती। पैदा इंसान होता है, बाद में आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करता है। हम आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करेंगे, ना कि अपने लोगों को, अपने माँ बाप को। हालांकि इस्लाम का रवैया बिल्कुल अलग है। अभी एडम साहब ने जो आपको आयत बताया, वो आइडियोलॉजी को रिजेक्ट नहीं करने बोलता, बल्कि वो तो आपको अपने अपनों से ही अलग कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, खत्म कर देता है, रिश्ते ही खत्म कर देता है। दूसरे मजहब में, दूसरे आइडियोलॉजीज में आपको ये गंदगी जो है, और ये बहुत बड़ी गंदगी है, ये गंदगी आपको दूसरे मजहब में नहीं मिलेगी। वो अपनों से अलग नहीं करता है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा वाहिद मजहब है जो आपको अपने अपनों से ही काट देता है। तो अगर आप इस्लाम छोड़ रही है, या मेरे माँ बाप अगर इस्लाम में है, और आपने एक बात ये भी कही कि आप मरवाना चाहते हो क्या मुझे, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि आपको खुद को मालूम है और हर मुसलमान को मालूम होता है कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो कल्ट है, ये इतना बुरा है कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हमको अच्छे से पता है कि हमने, हमारे मरने का वक्त जो है वो, यानी कभी भी मरना हमारा तय है, कोई भी हम पे अटैक कर सकता है। आप खुद समझिए कि कितना घातक, कितना खतरनाक आइडियोलॉजी है, जो रिश्ते तोड़ देता है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। फिर आपको इसमें क्यों रहना? और हम ये भी नहीं कह रहे आपको कि भाई आप जाके आपने छोड़ दिया तो घर पे और सारी जगह पे आप ढिंडोरा पीटे के मैंने छोड़ दिया। मैं सुनिए, मैं इतने साल से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, ना तो मेरा किसी से रिश्ता ताल्लुक छूटा है और ना मैं किसी लेकिन को। इस्लाम छोड़ देंगी तो जी, टूटेगा ना। अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया और आप अगर बताती है तो टूट जाएगा ना। आपकी मैं अगर शादी हुई इतने है, सालों से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और मैं सबसे ही भाईचारा रखती हूँ, नहीं, फिर वो आपने चाहे दूसरे रिलीजन का ही क्यों ना एक हो। सेकंड एक सेकंड, आपने भाईचारा रखा तो इस्लाम के खिलाफ गई ना। एग्जैक्टली। कुरान के अंदर 4 मकामात पे आता है कि नॉन मुस्लिमों को आप दोस्त नहीं बना सकते, तो भाईचारा कैसे रखेंगे? इतना बुरा है कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो हमको अच्छे से पता है कि हमने, हमारे मरने का वक्त जो है वो, यानी कभी भी मरना हमारा तय है, कोई भी हम पे अटैक कर सकता है। आप खुद समझिए कि कितना घातक, कितना खतरनाक आइडियोलॉजी है, जो रिश्ते तोड़ देता है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। फिर आपको इसमें क्यों रहना? और हम ये भी नहीं कह रहे आपको कि भाई आप जाके आपने छोड़ दिया तो घर पे और सारी जगह पे आप ढिंडोरा पीटे के मैंने छोड़ दिया। मैं सुनिए, मैं इतने साल से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, ना तो मेरा किसी से रिश्ता ताल्लुक छूटा है और ना मैं किसी लेकिन को। इस्लाम छोड़ देंगी तो जी, टूटेगा ना। अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया और आप अगर बताती है तो टूट जाएगा ना। आपकी मैं अगर शादी हुई इतने है, सालों से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ और मैं सबसे ही भाईचारा रखती हूँ, नहीं, फिर वो आपने चाहे दूसरे रिलीजन का ही क्यों ना एक हो। सेकंड, आपने भाईचारा रखा तो इस्लाम के खिलाफ गई ना। एग्जैक्टली। कुरान के अंदर 4 मकामात पे आता है कि नॉन मुस्लिमों को आप दोस्त नहीं बना सकते, तो भाईचारा कैसे रखेंगे? देखिए आज के टाइम पे देखिए ना, आप फिर पास्ट की तरफ चले जा नहीं रहे नहीं, हो। पास्ट नहीं, मैं पास्ट कुरान की बात कर रहा हूँ सिस्टर। देखें, 2 डिफरेंट चीजें हैं। रिजेक्ट कर दे आप कुरान को। कुरान को रिजेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी नॉन मुस्लिम हो गई। मैं रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, उस कुरान में अरे दिया है कि हाँ, आप जिस आपने जो कहा, जी हाँ, वो कुरान में दिया है। लेकिन अभी आप आज के टाइम में वो चीज देखिए, आप अभी अचानक से सडनली आप किसी को मार दोगे, काट दोगे, तो नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं मारने होगा काटने की ना। बात कर, नहीं नहीं, मारने काटने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने मारने काटने की बात नहीं की। तुम नहीं पाओगे इन लोगों को जो यकीनन ईमान रखते हैं और अल्लाह और यौम आखिरत पे कि वो मोहब्बत करते हो इनसे जो मुखालफत कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की, ख्वाह वो इनके बाप हों या इनके बेटे हों या इनके भाई हों या इनके रिश्तेदार हों। आप मुझे बताइए कि कुरान की आयत आप क्या बता रही है? आप कह रही मैं भाईचारा रख रही हूँ। कुरान की आयत कह रही है कि अगर आप पक्की मुसलमाना हैं तो आप तो काफिर माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ भी मोहब्बत नहीं रख सकती, लेट अलोन कि आप भाईचारे की बात कर रही हैं काफिरों के साथ। तो ये अगर आप ये कह रही हैं कि कुरान ओल्ड डेटेड हो चुका है और आप कुरान की आयतों को नहीं मानती सिस्टर, जी तो नहीं, गेम खत्म नहीं मैं हो गई? मैं मैं कुरान को ओल्डेटेड नहीं बोल रही हूँ। फिर क्या कह रही है? जी हाँ, बेशक ये चीज कुरान में दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी मैं इसको अदर मानूं। रिलीजन को, अदर कास्ट को, मैं उन्हें अपने तो आपने दुश्मन की रिजेक्ट नजर कर से दिया ना। देखूं या फिर। आपने कुरान की आइडियोलॉजी को, शायरा जी, कुरान की आइडियोलॉजी को आपने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, बस आप बोल नहीं रही है। जी हाँ, कुछ आइडियोलॉजीज है जो मुझे नहीं पसंद है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो नहीं, मुझे नहीं पसंद है, और मैं अपने तरीके से उस चीज को मैं मानती हूँ तो कि वो आप सही मुसलमान नहीं है, नहीं और मैं रही, आज के टाइम पे। तो ये तो आप गेम मुसलमान नहीं रही थी। ये तो गेम खराब हो गई ना सिस्टर। फिर आप मुसलमान कहाँ रही जब आपने रिजेक्ट कर दिया? आप गलत मानती है तो आपने तो रिजेक्ट कर ही दिया, आप मुसलमान रही नहीं, आप चाहे आप कितना भी बोल ले। ये आप गौर करो इस बस बात यहाँ पे। पर। अभी शायद आपके समझ में नहीं आ रही होगी हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप वाकई अच्छा, में पढ़ी लिखी हैं तो इन बातों पे गौर करो। ये जो हमने बातें बताई उसको 1-2-3 बार सुकून से बैठ के, अकेले में बैठ के सुनना और फिर गौर करना। सही ना सिस्टर, एडम? हाँ बिल्कुल सिस्टर, हमारे मुताबिक नहीं, आपके अपने इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक, शरा फिका के मुताबिक,
آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ قرآن کی آیتوں کو ایکسیپٹنس نہیں دیتی. تو میرا خیال ہے ہماری آج کی باتوں کو آپ سنیے جا کے, اور اگر بعد میں دوبارہ جڑنا ہو دوبارہ جڑیے, ورنہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جڑیے سوچ سمجھ کے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی کین ٹاک ود یو مچ لانگر, لیکن ابھی تک آپ کی جو باتیں ہیں وہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہیں کہ آپ اسلام کے دائرہ اسلام سے باہر ہیں. میرے مطابق نہیں, میں فتویٰ نہیں دے سکتا آپ کا, لیکن یہ اسکالر نے آلریڈی کیا ہوا. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے ایڈم کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایگزیکٹلی, اس سلمی کافہ, پورے کے پورے داخل ہونا ہے آپ کو. اور یہ سسٹم تیتر بٹیر یہ سب نہیں چلتا اسلام میں کہ میں تھوڑا مان لوں گی, میں تھوڑا مان لوں گا, تھوڑا ریجیکٹ کروں گا. نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. آپ مسلمان ہے ہی نہیں, کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہونا ہے آپ کو, پوری کی پوری باتیں ماننی ہے جیسی بتائی گئی ہے, اپنا دماغ نہیں چلانا ہے اس پہ. سر جی, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. قرآن کی ایک آیت ہے کہ بدونس کہتے ہیں کہ ہم آمنا, ہم قبول کر لیں, ٹھیک ہے. قالت الاعراب that we believe, say that you have not believed. ان سے کہہ دو کہ انہوں نے بلیو نہیں کیا, but say that we submit, آہا, for the faith has not yet entered your heart. If you obey Allah and His messenger, تب آئے گا.